ومصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج کا ہمارا موضوع لباس کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، پس تم پاک لباس پہنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے لباس کے علاوہ دوسروں کا لباس پہنے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد عورتوں سا لباس پہنے یا کوئی عورتیں مردوں کا لباس پہنے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، یعنی کوئی مرد عورتوں کا لباس پہنے یا کوئی عورتیں مردوں کا لباس پہنے جیسے آج کا رواج چلا ہوا ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی نیا لباس میسر ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے والے دن پہنتے، یعنی اگر کسی بندے نے نیا لباس ہو اور وہ پہننا چاہے تو جمعے والے دن پہنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مکمل ہوگی۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ قبیلہ مزینہ کے ساتھ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کے سلسلے میں حاضر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غریبان کے جو بٹن تھے وہ کھلے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قمیضوں کے بٹن رکھو چاہے کانٹے کے ہی کیوں نہ ہوں لیکن رکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو اچھا لباس پہن ہوئے دیکھے تو یہ پڑھے البس جدیداً واحمد حمیداً ومت شہیداً، یعنی تم نیا لباس پہنو اور تم شہید ہو، یعنی جب تمہیں موت آئے تو تم کو شہید کی موت آئے اور تم اچھا لباس پہنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ لباس پہنتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے اور جب یہ لباس اتارتے تو اپنے بائیں طرف سے شروع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ان مردوں کے لیے ریشم کا لباس اور سونا جائز نہیں ہے، یعنی مرد نہ ہی ریشم اور نہ ہی سونا پہن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔